اب UK یہ معاہدہ کر چکا ہے کہ وہ یوگنڈا ساؤتھ افریقہ کے اندر جتنے بھی اللیگل لوگ ہیں وہاں پہ ڈیپورٹ کیا جائے گا. وہ وہاں پہ ویسے ہی مینٹلی سک ہو جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان یا انڈیا میں ہی واپس آپ بھیج دیں. السلام علیکم دوستو، کافی زیادہ نیوز گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک علی نام کے لڑکے کی اور ایک ملک صاحب کی، جو کہ ریسنٹلی 2023 میں ہی ریلیز ہوئی ہے اور دکھایا گیا ہے پاکستان کا بیڈ امپیکٹ کہ ڈی فیم کرنے کے لیے پاکستان کو یہ دکھائی جا رہی ہے ویڈیو، اسپیشلی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ بھائی تم 15 سال کی لڑکی سے ملنے کیوں گئے، کیا وجہ تھی یہ. اب بہت سے پاکستانی اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہوا، یہ سب ایسے ہی ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھراس نکال رہے ہیں، جو خود تو باہر پہنچ نہیں سکتے لیکن جو باہر پہنچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھراس بھی نکالتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ میں آپ سے یہ کروں گا کہ میں نہیں کہتا کہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی پاکستان میں یہ چیز نہیں بتائی گئی کہ بھائی آپ بچوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، جو کہ یورپ کا اور پوری دنیا کا پاکستان سے ہٹ کے باہر کہیں بھی چلے جائیں یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ آپ کسی بھی بچے کے ساتھ، بچے یا بچی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کو پیار سے محبت کے ساتھ میرا کاکا میرا سونا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہمارے کیمپ میں جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں پہ ایک لڑکا تھا. اس لڑکے نے وہ شہر کے اندر گیا، شہر کے اندر جا کے اس نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو پیار سے اس نے ایسے پیار کیا اور اس کو کچھ دینے کی کوشش کی، اور وہاں پہ اس کی والدہ موجود تھی. اس کی والدہ نے فوراً سے پہلے پولیس کو کال کی. اس نے کہا کہ اس نے میرے بچے کو گندا ٹچ کیا ہے اور اس نے ہیراسمنٹ کیا اور اس نے میرے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح سے اس کے اوپر، اس بیچارے بندے کے اوپر کیس کر دیا گیا اور وہ کیس تقریباً 2 سال چلتا رہا. ایون کہ ابھی بھی غلطی کیا تھی کہ اس نے اس بچے کو ٹچ کیوں کیا. آپ لوگوں کو یہ چیز جاننی ہوگی کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، ٹیچرز یا ہمارے پیرنٹس نہیں بتاتے کہ آپ کسی بچے کو پیار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنی کنٹری کے اندر کسی کے بھی بچے کو دیکھتے ہیں تو پیار سے اس کو پیار کرتے ہیں، چیگم ببل، یا اس کو پیار سے ہاتھ ایسے سلاتے ہیں، اس کے سر کے اوپر رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو تربیت دی گئی ہے. لیکن جب آپ باہر آتے ہیں تو باہر بالکل ایکسچینج ہے، یہ ساری چیزیں بالکل یہاں پر مختلف ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہی رہ جاتی ہیں لیکن یہاں پر نہیں. 18 سال تک کی بچی تک بات بھی نہیں کر سکتے، اس سے کوئی کال پہ بات نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں. XYZ یہاں بچوں کو لے کے بہت ہی اسٹرکٹ رولز ہیں، ریگولیشن ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ چیز یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ باہر آئیں تو آپ کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کسی بھی بچے کو پیار سے 1 روپیہ کیا 1 سینٹ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے، کسی کو کچھ آپ کہہ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ منع ہے کیونکہ بچوں کو لے کے یہاں پہ بہت سخت قانون ہے. اور اسی طرح علی نے بھی اس طرح اس کی کوئی کولیگ تھی یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی ہیپن ہوا کہ جو اس کے ساتھ کولیگ کام کر رہے تھے اور ان کے درمیان میں کوئی ایسی بات چلی کہ جس کی وجہ سے پھر یہ سارا کیس ہوا اور وہ بیچارہ ملنے چلا گیا. ابھی یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کو جو 15 سال کی ہے یا 12 سال کی ہے، 13 سال 14 سال کی ہوتی، یہ 15-12 سال کی ہیں لیکن یہ لگتی 17-18 سال کی ہیں کیونکہ یہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ ان سے ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ایزیلی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کیس کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. یہ یہاں کی منوپلی ہے، یہاں کا رولز اینڈ ریگولیشن ہے، قانون ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور کسی کے ساتھ ملنے بھی نہیں جا سکتے. اب یہ جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یہ سیم یہی کریٹ کی گئی ایک پلاننگ ہے، ایک گیم ہے. غلطی ہم لوگوں کی ہے، غلطی یہی ہے کہ ہم کو پاکستان میں یہ تربیت نہیں تھی. ہم نے باہر آ کے وہی کلچر سمجھ کے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہم لوگوں کو کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے ہے، تم نے ہمارے مطابق چلنا ہے، یہ طریقہ کار ہے. تم اس سے بات ہی کیوں کی، تم نے اس لڑکی کے ساتھ بات ہی کیوں کی، ایسی ویسی بات ہی کیوں کی، کال پہ بات کیوں کی، چیٹ پہ بات کیوں کی. یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی بھی ہیں اور وہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ کیسے ایک پاکستانی کی تذلیل کی جا رہی ہے، کس طرح سے پورے کے پورے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن ریالٹی میں دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے پاکستان میں بیٹھ کے یا دوسری کنٹریز میں، گلف کنٹریز کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہاں صحیح ہوا اس کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ اسی قابل تھا، اسی کو تو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، یہ بھگورے باہر چلے گئے، یہ کر دیا.
یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو خود زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے، وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اب ان لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو سکون پہنچا سکیں، اپنے دل کو تسلی دے سکیں۔ لیکن وہ لوگ اسی طرح بکتے رہیں گے۔ اس بیچارے کے ساتھ جو ہوا وہ تو رب جانتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے ساتھ جو ہوا یہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کے لیے بہتری کرے، ان کے لیے آسانی کرے، اور آنے والے وقت میں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی بھی انڈر 18 کے ساتھ آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر، اور کسی طرح کی آپ پرسنل گفتگو بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو دیکھ کے آپ کو پیار آئے اور آپ اس کو پیار دینے کے لیے چلے جاؤ، محبت دینے کے لیے چلے جاؤ، 5 روپے کو کہ میں اس کو 5 روپے دے دوں، 10 روپے دے دوں۔ یہ یہاں کا قانون نہیں ہے۔ یہاں کے بچوں کو گورنمنٹ سب کچھ دیتی ہے، 18 سال تک گورنمنٹ اس کا خرچہ اٹھاتی ہے، گورنمنٹ ہی سب کچھ پے کرتی ہے، یونیورسٹیز، اس کی ٹرپس، اس کے سکولز، اس کے بیگز، یونیفارم، بسیز، ایوری تھنگ گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ تو جب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب وہ بندہ گورنمنٹ کا ہے، وہ بچہ گورنمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ ہی سب کچھ اس کا کرے گی۔ اٹس مین کہ اگر ماں باپ بھی اگر اپنے بچے کے ساتھ کچھ ہینگی پینگی کرتے ہیں یا اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، تب بھی وہ بچہ ان سے چھینا جا سکتا ہے اور ماں باپ کو پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ قانون ہے، پاکستان سے چھوڑ کے، پاکستان سے نکل کے باہر کہیں بھی چلے جائیں یہ قانون آپ کو نظر آئے گا، اور اسی وجہ سے کوئی بھی انڈر ایج کے ساتھ بات تک نہیں کر سکتا بغیر اس کی ریزن کے، بغیر اس کی وجہ کے۔ اور رہی بات یہ ویڈیوز بنانے کی اور اس طرح سے ڈی فیم کرنے کی، اب اس مدعے پہ آتے ہیں کہ یہ مدعا کیا ہے۔ یہ مدعا یہ ہے یو کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یو کے اندر بہت زیادہ لوگ 2022 کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یورپ سے یو کے چلے گئے ہیں، جو کہ وہاں پہ جا کے اپنی زندگی کو آسانی میں کرنے کے لیے، اچھے پیسے کمانے کے لیے وہاں پہ چلے گئے۔ اب وہ لوگ بیچارے معصوم ہیں، وہ چلے گئے وہاں پہ، اسائلم وہاں پہ لیے، سب کچھ وہاں پہ کروایا، لیکن اب وہاں پہ دال نہیں گل رہی، کیونکہ وہاں پہ ایک تو پریزیڈنٹ آف یو کے جو ہے وہ انڈیا کا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اور کچھ وہاں پہ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے اگینسٹ ضرور ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ ہیں۔ ہماری اپنی کنٹری کے اندر بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں اور نہیں اچھا سمجھتے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں اس طرح سے ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ چلتی ہیں، تو وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ اب ان لوگوں کو یہاں پہ رکھا جائے، اور اسی وجہ سے یو کے نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اب یو کے یہ معاہدہ کر چکا ہے کہ وہ یوگنڈا، ساؤتھ افریقہ کے اندر جتنے بھی انلیگل لوگ ہیں وہاں پہ ڈیپورٹ کیا جائے گا، وہاں پہ رکھا جائے گا، اور وہاں پر ان لوگوں کے کیس چلائے جائیں گے۔ اب یہ بہت ہی کہہ لیں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو بندہ 30 سے 40 لاکھ لگا کے، 50 لاکھ لگا کے پاکستان سے نکلا یا انڈیا سے نکلا، وہ یو کے گیا وہاں پہ اللیگلی، اب ان لوگوں کو جب ان پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللیگل تو چھپ کے کام کر رہے ہیں، لیکن جس وقت بھی وہ پکڑے جائیں گے ان لوگوں کو وہاں سے سیدھا ڈیپورٹ کیا جائے گا ساؤتھ افریقہ کے اندر، اور ساؤتھ افریقہ میں پھر ان کے کیس چلیں گے، وہاں پہ پھر ان کو دیکھا جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد ہی وہ وہاں پہ ویسے ہی مینٹلی سک ہو جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان یا انڈیا میں ہی واپس آپ بھیج دیں، آپ کی مہربانی، کیونکہ جب وہاں پہ کچھ ہوگا نہیں کرنے کو، کما نہیں سکیں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے، تو پھر ایک یہی آپشن آپ کے پاس بچے گی۔ اصل ریزن ہے یہ، اصل بات ہے یہ کہ جس وجہ سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور میں اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ عمل کرنا نہ کرنا ہر ایک کا اپنے بس میں ہے، اپنے ہاتھ میں، کہ کوشش کریں آپ اپنے آپ کو ریزرو رکھیں، اور اس کے علاوہ ایکس وائی زیڈ جتنی بھی ہیں، ایکس وائی زیڈ جتنی بھی ایپس ہیں، آپ ان ایپ سے پرہیز کریں، کسی بھی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ باتیں کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہٹ کے باہر آتے ہیں تو وہاں پہ بہت سخت قانون ہے، سختیاں ہیں، ان سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ کچھ غلطی ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ہے کہ جو ہم نارمل چیز سمجھ کے بات کرنے لگ پڑتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں کہیں بھی پردیسی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات حامی و ناصر ہو، ان پہ کرم اور فضل ہو، اور یہ جو دو مسئلے بنے ہیں ان دونوں کے، اللہ پاک ان پر بھی اپنا کرم و فضل کرے، اور ان کو خیر و عافیت سے وہاں پردیس کے اندر کمانے کی توفیق دے، اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں
جو لوگ برا سمجھ رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ حاسدین جو ہیں، حسد کرنے والے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کرم و فضل کرے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم بائندہ باد. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.